बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला इल्हाद कोर्स के तीसरे और आखिरी हिस्से का हम आगाज़ कर रहे हैं और इस तीसरे और आखिरी हिस्से में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर एक, वजूद बारी ताला के तीन दलाइल। नंबर दो, मुल्हिदीन की तरफ से ज़ात खुदा पर किए जाने वाले तीन उमूमी सवालात का तज्ज़िया। तो सबसे पहले हम वजूद बारी ताला के तीन अहम दलाइल पढ़ते हैं, और वजूद बारी ताला के तीन अहम दलाइल जो हमने बयान करने हैं उनमें से सबसे पहली दलील वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी, जिसको दलील तवक्कुफ भी कहा जाता है। और इस दलील का बुनियादी मुकदमा ये है कि खुदा कायनात के वजूद की बेहतरीन तशरीह है। यानी अगर ये सवाल जहन में आए कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, इसे कौन वजूद में लाया, तो इस सवाल का बेहतरीन जवाब यही हो सकता है, सबसे दुरुस्त और सही तरीन जवाब यही हो सकता है कि खुदा इस कायनात को वजूद में लाया और उसने इस कायनात को वजूद अता किया है। अब इस बात को या इस बयान को या इस मुकदमे को हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ा जंगल है जहां आम तौर पर लोगों का जाना नहीं होता। आप वहां से गुजरे और आपने देखा कि वहां एक गेंद पड़ी है। आप वहां एकदम रुक गए और एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ कि ये गेंद यहाँ कैसे आई। फिर आपके जहन में ये बात आई, यकीनन यहाँ कोई है या किसी का यहाँ से गुजर हुआ है और वो अपनी गेंद पीछे छोड़ गए हैं। यही बात इस गेंद के वजूद की बेहतरीन तशरीह है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये गेंद खुद ब खुद ज़मीन से उगाई हो। अब आप इसी गेंद को बड़ा करना शुरू कर दें, बड़ा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, फैलाते जाएं। इस गेंद को पहले दुनिया के बराबर, फिर पूरी कायनात के बराबर तस्वुर कर लें। एक छोटी सी गेंद फूल कर एक बहुत बड़ी गेंद बन गई। तो सवाल ये है कि छोटी सी गेंद को देखकर जो सवालात आपके जहन में आए थे, क्या वो बदल गए? क्या ये सवालात सिर्फ उसी वक्त आने चाहिए जब ये गेंद छोटी हो? क्या अब ये सवालात नामाकूल हो गए हैं? अब भी यही सवाल होंगे कि ये जो इतनी बड़ी गेंद है ये कहाँ से आई। यकीनन कोई है जो यहाँ इस गेंद को लाया है। वो कहाँ है? जो इस गेंद को यहाँ लाया है वो कहाँ है? क्या वो गेंद के अंदर है? ये तो नहीं हो सकता कि जब हमने घने जंगल में एक छोटी सी गेंद देखी तो हम उसके लाने वाले को उस छोटी सी गेंद के अंदर तलाश कर रहे हों और गेंद को फाड़ कर चेक कर रहे हों कि इस गेंद को लाने वाला आदमी इसके अंदर छुपा बैठा है। क्योंकि ये बात इंसान को उसकी फितरत बताती है कि इस तरह नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह अब हम कायनात की इस बड़ी गेंद के अंदर उस ज़ात को हरगिज़ तलाश नहीं करेंगे कि कायनात में मौजूद फलां इस कायनात को यहाँ लाया है, बल्कि इस बड़ी गेंद के लाने वाले को हम इस कायनात से बाहर तलाश करेंगे और हमें उसको बाहर ही तलाश करना होगा। ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी कि खुदा कायनात के वजूद की बेहतरीन तशरीह है। इसके अलावा जो भी तशरीह होगी वो बहुत नाक़िस होगी। इस दलील के चार मुकदमे हैं। हर मौकूफ़ कॉन्टिंजेंट यानी जिसका वजूद दूसरे की वजह से हो, उसके वजूद की तशरीह ज़रूरी है। जैसे गेंद उस घने जंगल में क्या कर रही थी? खुद ब खुद तो नहीं आई थी। दूसरा मुकदमा ये है कि यूनिवर्स मौकूफ़ है। जैसे एक गेंद खुद ब खुद घने जंगलात में नहीं आ सकती। साइंस और कॉस्मोलॉजी ने अब तक अलग अलग मॉडल पेश किए हैं कि कायनात यूं वजूद में आई होगी, हो सकता है यूं वजूद में आई हो, मुमकिन है इस तरह से वजूद में आई हो। तो ये कोई यकीनी और हतमी और कतई बात नहीं है, महज ज़न्नी बात है और तखमीने हैं। तीसरा मुकदमा यह है कि यूनिवर्स यानी कायनात के वजूद के लिए तशरीह ज़रूरी है।
یعنی ہر موقوف چیز کے وجود کی تشریح ضروری ہے. یونیورس موقوف ہے تو پھر اس یونیورس کے وجود کی بھی تشریح ضروری ہے، اور یہ تشریح ما فوق الفطرت ذات ہی سے ممکن ہے، ٹرانسینڈنٹ بینگ سے. اچھا، ما فوق الفطرت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کائنات کے وجود کی تشریح اگر ما فوق الفطرت نہیں ہوگی تو پھر فطری ہوگی، اور اگر فطری ہوگی تو اس کائنات کے اندر ہوگی، کیونکہ کائنات فطری امور کے مجموعے کا نام ہے. لہٰذا اس تشریح کو فطری ماننے کا مطلب یہ ہے کہ گھنے جنگلات میں جو گیند ہمیں ملی تھی اس کو لانے والا اس گیند کے اندر بیٹھا تھا، یعنی وہ اس گیند کا حصہ تھا، حالانکہ کوئی بھی یہ بات نہیں مان سکتا. تو جب اس کائنات کے وجود کی تشریح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی ما فوق الفطرت ذات نے لایا ہے جو اس کائنات کے اندر نہیں ہے، تو وہ ما فوق الفطرت ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور خدا ہی کی ہے. دوسری دلیل ہے آرگیومنٹ آف اوریجینیشن، دلیل حدوث. تو سب سے پہلے ہم حدوث کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں. کوئی چیز جو پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی، اس کو عربی میں حادث اور انگریزی میں اوریجینیٹڈ کہتے ہیں. تو اس دلیل کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یونیورس حادث ہے، اور ملحدین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور جو چیز بھی پھیلے گی اس کا آغاز ہوگا. یعنی ملحدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ یونیورس حادث ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر یونیورس حادث ہے تو اس کا سبب ما فوق الفطرت ہونا ضروری ہے. نتیجہ ثابت ہوا کہ اس یونیورس کا سبب کوئی ما فوق الفطرت ذات ہے. ما فوق الفطرت کیوں ضروری ہے؟ تو جیسے عرض کیا کہ اگر ما فوق الفطرت سبب نہیں ہوگا تو فطری ہوگا، فطری ہوگا تو اس کائنات کا حصہ ہوگا، اور اگر وہ کائنات کا حصہ ہوگا تو شے کا اپنی ہی ذات کے لیے سبب بننا لازم آئے گا. جیسے یہ کہا جائے کہ یہ قلم خود اپنے وجود کا سبب ہے، یعنی آج قلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بننا ہے تو یہ بن گیا، اور یہ بات محال ہے. لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کے وجود کا جو سبب ہے وہ ما فوق الفطرت ہے اور کائنات سے باہر ہے، اور وہی خدا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری دلیل کی طرف، اور وہ ہے آرگیومنٹ فرام لمیٹیشن، مقید سے مطلق پر استدلال. اس کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو ذہن کی ارادی حالت نہ ہوتی، یعنی ذہن کسی چیز کا ارادہ نہ کر سکتا، اس میں کسی چیز کا شعور نہ ہوتا. دوسرا مقدمہ، ذہن کی ارادی حالت موجود ہے، نتیجہ خدا موجود ہے. وجہ کیونکہ ہمارا ارادہ اور شعور محدود ہے. جس چیز کا ہم نام نہ جانتے ہوں، نہ اس کی صفات اور ذات کا علم ہمیں ہو، ہم ذرا برابر بھی اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو ہم اس کا ارادہ کبھی نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے ذہن میں اسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں، اسی چیز کا ارادہ کر سکتے ہیں جس کی ذات اور صفات کا کچھ علم ہمیں ہو، جس کے نام کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہوں. جب کوئی چیز ایسی ہے کہ نہ ہم اس کا نام جانتے ہوں، نہ اس کی صفات اور ذات کا علم ہمیں ہو، ہم ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کا ارادہ اپنے ذہن میں تصور نہیں کر سکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ارادہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے اور مقید ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کا تصور نہیں کر سکتے، ہر چیز کا ارادہ نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں. ہم صرف انہی چیزوں کا تصور اور انہی چیزوں کا ارادہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہوں. جن کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ فرض کریں ہم ایک اڑنے والے گھوڑے کا تصور کر سکتے ہیں، یا ہم کسی اور اس طرح کی چیز کا تصور کر سکتے ہیں، تو یہ جو اڑنے والے گھوڑے کا تصور پیدا ہوا ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن یہ دو معلوم تصورات سے پیدا ہوا ہے، ایک اڑنے والی چیز اور ایک گھوڑا، یعنی پروں کے تصور سے اور گھوڑے کے تصور سے. پروں کو بھی ہم جانتے ہیں، گھوڑے کو بھی ہم جانتے ہیں.
تو یہ دو معلوم چیزوں کے تصور سے یہ تصور اور ارادہ پیدا ہوا ہے. دو نامعلوم چیزیں جن کو ہم نہ جانتے ہوں، ذرہ برابر بھی ہمیں اس کا علم نہ ہو، ان کو جوڑ کر ہم کوئی تیسری نامعلوم چیز معلوم کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارا تصور، ہمارا ذہن کا ارادہ یہ لمیٹڈ ہے، مقید ہے، یہ محدود ہے. اور ہر لمیٹڈ کے لیے ان لمیٹڈ، محدود کے لیے لامحدود، اور مقید کے لیے مطلق لازم ہے، کیونکہ لمیٹڈ ان لمیٹڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا. مثلا سمندر کے پانی کا ایک قطرہ سمندر کے لامحدود قطروں کے بغیر نہیں ہو سکتا. روشن دان کے سوراخ سے داخل ہونے والی دن کی روشنی کی پتلی سی لکیر کا وجود پوری کائنات کو روشن کرنے والی دن کی عظیم ترین روشنی کے بغیر نہیں ہو سکتا. پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وجود لمیٹڈ ہے، اور لمیٹڈ کا وجود ان لمیٹڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ثابت ہوا کہ ان لمیٹڈ کا بھی وجود ہے جو خدا ہے. اس طرح جب ہمارا محدود ارادہ اور شعور موجود ہے، ہمارے پاس جب محدود سا شعور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لامحدود شعور بھی موجود ہے. جب ہمارے ذہن کا ایک محدود ارادہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لامحدود ارادہ بھی موجود ہے. تو ان لمیٹڈ ارادے اور شعور کا موجود ہونا ضروری ہے محدود ارادے اور محدود شعور کے لیے. جیسے سمندر کے پانی کا اگر ایک قطرہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر موجود ہے جس میں ان گنت پانی کے قطرے موجود ہیں. چنانچہ ہمارا محدود ارادہ اور شعور لامحدود ارادے اور شعور کے وجود کی دلیل ہے جو کہ خدا ہے. یہاں ہمارے وجود باری تعالیٰ پر 3 دلائل مکمل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلے سبق میں ہم ملحدین کی طرف سے کیے جانے والے عمومی اعتراضات کا تجزیہ پیش کریں گے.